رابعہ اور ماریہ ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ابھی ابھی زرینہ انہیں برے طریقے سے ڈانٹ کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس گھر میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں بچیوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کا سر دیوار پر مارا تھا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ امی اب نہیں کرتے، امی اب نہیں کرتے کی رٹ لگانے لگیں، لیکن زرینہ کو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ دونوں بچیوں کی ماں کے انتقال کو 6 ماہ ہی گزرے تھے۔ بچیاں دونوں کم عمر تھیں، جڑواں تھیں اور 7 برس کی تھیں جب محلے والوں کے مشورے سے عبدالقیوم نے زرینہ سے شادی کر لی۔ حالانکہ زرینہ خود بھی یتیم تھی اور چچا چاچی کے رحم و کرم پر ہی زندگی گزار رہی تھی۔ محلے میں رہنے والی خالہ حمیدہ نے یہ رشتہ کروایا تھا، جو کہ عبدالقیوم کو بیٹے کی طرح سمجھتی تھی اور اس کی بیٹیوں کو بہت پیار کرتی تھی۔ وہی کہنے لگی کہ زرینہ خود بھی یتیم ہے، اس لیے تمہاری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار دے گی۔ عبدالقیوم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری بچیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گی تو میں زرینہ سے شادی کر لیتا ہوں۔ زرینہ جب دلہن بن کر گھر آئی تو رابعہ اور ماریہ دونوں ہی بہت خوش تھیں کہ اب ہماری نئی ماں آ گئی ہے، ہمارا خیال رکھے گی، ہمیں ماں جیسا پیار دے گی۔ شروع میں تو زرینہ نے ان کے خوب ناز نخرے اٹھائے تھے۔ وہ دونوں بچیاں بہت خوش تھیں، بار بار اپنے ابا سے کہتی کہ نئی اماں بہت اچھی ہیں۔ اب جب عبدالقیوم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ زرینہ اس کی بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی ہے تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اس کے بعد زرینہ نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دونوں بچیاں اسکول سے واپس آئیں اور کھانا مانگنے لگیں۔ زرینہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، میں نے کچھ نہیں پکایا۔ دونوں بچیاں کہنے لگیں اماں ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم کیا کھائیں گی؟ دونوں بچیاں بھوک سے نڈھال ہونے لگی تھیں، لیکن زرینہ بستر سے نہیں اٹھی۔ دونوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ربیہ کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ دودھ بسکٹ کھا لیتے ہیں۔ اس کا باپ ایک چوکیداری کی نوکری کرتا تھا، لیکن اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالتا تھا۔ ان کے کھانے پینے کی ہر چیز اس نے کچن میں رکھی تھی۔ دونوں بچیوں نے جب فریج کھولنا چاہا تو فریج لاک تھا۔ جس دراز میں بسکٹ کے ڈبے موجود ہوتے تھے اسے کھولنا چاہا تو وہ بھی لاک تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بچیاں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں اماں فریج لاک ہے اور جس دراز میں ابا نے ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان رکھا ہے وہ کیوں لاک ہے؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ زرینہ نے یہ بات سن کر ان دونوں کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ کہنے لگی چوری نہیں کرتا تمہارا باپ جو تم لوگوں کو منہ کے چسکے چاہیے۔ میں نے سب کچھ لاک کیا ہے اور آج کے بعد حساب کتاب سے ہی سب کو کھانا ملے گا۔ بڑی مشکل سے وہ کماتا ہے اور سب کچھ تم لوگوں پر اڑا دیتا ہے۔ مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ خرچہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں کو تو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں، پر مجھے تو اپنے شوہر کا احساس ہے۔ وہ کہنے لگی ہمیں بھوک لگی ہے۔ زرینہ انہیں گھورتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھی، کہنے لگی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، 2 گھڑی سکون بھی نہیں ملتا۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی، کچن میں آئی، چابی سے فریج کھولی اور گلاسوں میں ایک ایک گھونٹ دودھ کا ڈالا، باقی اسے پانی سے بھر دیا۔ کہنے لگی لو پیو مرو۔ یہ کہہ کر تیسرا گلاس اٹھایا اور پورا دودھ سے بھر کر 2 گھونٹ میں ہی پی لیا اور دوبارہ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ دونوں بچیاں ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ صبح سے اسکول گئی تھیں، بھوک سے بری حالت تھی۔ وہ پانی ملا دودھ پی کر خود کو تسلی دی۔ شام تک پھر بھوک لگنے لگی۔ اس وقت اٹھ کر زرینہ نے رات کا کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا بچیوں کی بھوک چمک اٹھی تھی، پھر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ کہنے لگی دیکھو میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور روزانہ میری دوپہر کے ٹائم طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں بس رات کو ہی کھانا پکا کر دے سکتی ہوں۔ پھر کہنے لگی اپنے ابا سے میری شکایت نہ لگانے بیٹھ جانا، پورا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں۔ بڑی نرمی سے زرینہ نے بات کہی تھی تاکہ وہ عبدالقیوم کو شکایت نہ لگا دے۔ دونوں بچیاں مان گئیں۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ دوپہر جب اسکول سے واپس آتی تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صبح جو پیسے عبدالقیوم اسکول جاتے وقت انہیں دیتا تھا وہ دوپہر اسکول میں لنچ کرنے کی بجائے اپنا لنچ بچا کر لے آتی اور گھر آتی وہی کھا لیتی۔ ایک بار فریج کھلا ہوا تھا تو رابعہ ماریہ سے کہنے لگی ایسا کرتے ہیں خود ہی دودھ ڈال کر پی لیتے ہیں، اماں کی طبیعت ٹھیک کیوں نہیں رہتی، روز دوپہر کو وہ بیمار ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں دودھ میں اتنا سارا پانی ڈال کر دیتی ہیں، بھوک بھی نہیں مٹتی۔ ماریہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے،
انہوں نے 2 گلاس شیلف پر رکھے، بڑی مشکل سے دودھ کی پتیلی نکالی اور دودھ انڈیل کر گلاسوں میں ڈالنے لگیں۔ لیکن چھوٹی بچی تھی، پتیلی اس کے ہاتھ سے گری، دونوں شیشے کے گلاس اور پتیلی زمین پر گر گئے۔ بچیوں کے پاؤں پر بھی گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے کانچ لگ گیا، سارا دودھ بھی زمین پر گر گیا۔ شور کی آواز سے زرینہ جب کچن میں آئی تو غصے سے برا حال تھا۔ کہنے لگی، کمینی، سارا دودھ گرا دیا ہے تم نے، اسی لیے میں فریج لاک رکھتی ہوں، تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے۔ پھر جب اس نے ٹوٹے ہوئے گلاس دیکھے اور بچوں کے زخمی پیر دیکھے تو کہنے لگی، ہائے ہائے، میرے جہیز کے گلاس توڑ دیے ہیں تم لوگوں نے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ دونوں بچیوں کے پاؤں بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ اس نے دونوں کے کان بری طرح سے مروڑ دیے۔ کہنے لگی، کمبخت ماریوں، تمہارے باپ کے پیسے کے نہیں آئے تھے، نہ ہی تمہاری ماں کے جہیز کے تھے، جو تم لوگوں نے یہ گلاس توڑ دیے ہیں۔ ان دونوں کا بازو پکڑ کر بری طرح سے کچن سے باہر لائی اور زور سے زمین پر دونوں کو پھینکا۔ دونوں ہی روئے جا رہی تھیں، پیر زخمی تھے کیونکہ کانچ ان کے پیروں میں لگے تھے، ساتھ ساتھ وہ مغلیات بکے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ کہنے لگی، سارا دودھ ضائع کر دیا، انہیں کیا لگے کہ 1 کلو دودھ 200 روپے سے بھی اوپر تجاوز کر گیا ہے۔ باپ لا کر جو دے دیتا ہے اس لیے قدر ہی نہیں ہے، 4 دن جب دودھ نہیں ملے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ دونوں اپنے زخم کو خود ہی صاف کر رہی تھیں اور روئے جا رہی تھیں۔ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اپنے لیے دودھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، انہیں کیا پتا تھا کہ دودھ یوں گر جائے گا۔ بہرحال اس دوپہر وہ دونوں بچیاں بھوکی رہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کو جب عبدالقیوم کے آنے کا وقت ہوا تو زرینہ نے ان کو کھانا بنا کر دیا۔ کہنے لگی، آنے دو، تمہارے باپ کو شکایت لگاتی ہوں۔ دونوں بچیاں ڈر گئیں کہ ابا ہمیں کہیں ڈانٹے ہی نہ۔ ماں سے کہنے لگی، اماں، ابا سے کچھ مت کہنا۔ وہ کہنے لگی، اگر چاہتی ہو تمہارے باپ کو کچھ نہ بتاؤں تو اپنی زبانیں بھی بند رکھنا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا زرینہ کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اب تو وہ بات بات پر بچیوں کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتی تھی، انہیں مغلیات بکنے لگتی، کہتی، مر گئی تمہاری ماں تمہارا عذاب میرے سر پر چھوڑ کر، کاش کہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی مر جاتے، کیا عذاب ہے، دن بھر میرا جینا دھوبر کرتی رہتی ہو، کھانے کے لیے نہ کچھ دیتی اور نہ ہی ان سے نرمی سے بات کرتی، لیکن عبدالقیوم کے آنے سے پہلے انہیں ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتی۔ دونوں بچیاں کم عمر تھیں اس لیے سہم جاتی تھیں۔ عبدالقیوم کئی بار ان سے اکیلے میں بھی پوچھتا کہ تمہاری نئی ماں تمہیں کچھ کہتی تو نہیں، لیکن وہ دونوں نفی میں سر ہلاتی، یہی کہتی کہ وہ بہت اچھی ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ زرینہ جب یہ سنتی تو بڑی خوش ہوتی، اب وہ چھوٹے موٹے کام بھی ان بچیوں سے کروانے لگی تھی۔ 1 سال بیت گیا تھا، اب زرینہ کا عبدالقیوم سے اصرار بڑھنے لگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی اولاد ہونی چاہیے، مجھے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، 1 سال ہو گیا ہے ہماری شادی کو، کوئی بھی بچہ نہیں ہوا۔ عبدالقیوم کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں تمہیں اتنی جلدی ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے جا سکتا، پھر تم جانتی ہو کہ بچوں کے اسکول کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تیسرے بچے کا خرچہ بھی اٹھا سکوں، لیکن میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، اپنے مالک سے بھی کہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھا دیں، جیسے ہی تنخواہ بڑھے گی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ زرینہ تو یہ سن کر تب کر رہ گئی تھی کہ ان بچیوں کی وجہ سے عبدالقیوم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہا، میرا علاج نہیں کروا رہا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ ایک بیٹے کو جنم دے تاکہ عبدالقیوم کا سارا دھیان زرینہ اور اس کے بیٹے کی جانب مبذول ہو جائے اور وہ اس کی بیٹیوں کو یتیم خانے چھڑوا دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب اس کا بچہ آ جائے گا اور بیٹا ہوگا تو عبدالقیوم کا دھیان خود بخود بیٹے کی جانب بڑھ جائے گا، پھر وہ اس کی بات مانے گا اور اپنی بچیوں کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو زرینہ چاہتی ہے۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن تھا جب زرینہ حاملہ ہوتی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور زرینہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب تک وہ ماں نہیں بن پا رہی، اس کے اندر چڑچڑا پن آنے لگا، وہ اب اور بھی زیادہ ظلم کا نشانہ دونوں بچیوں کو بنانے لگی۔ اب تو ان کے بال کھینچتی تھی، کہتی تھی کہ تم دونوں منحوس ہو، تمہاری وجہ سے میں ماں نہیں بن پا رہی، تم دونوں گھر سے نکلو گی تبھی اللہ مجھے کوئی خوشخبری سنائے گا، نہ جانے کب مرو گی۔ دونوں بچیاں یہ سن کر بہت دل برداشتہ ہو گئیں، کہنے لگی کہ ہم ابا کو بتائیں گے، آپ ہر وقت ہمیں ڈانٹتی رہتی ہیں، ہمیں منحوس کہتی ہیں، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی۔ یہ سن کر تو زرینہ کا پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگی، تم اپنے باپ سے میری شکایت لگاؤ گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر زرینہ نے دونوں کے بال پکڑے اور انہیں کمرے میں لے گئی، اس کے بعد انہیں دیوار پر جا کر پٹخا،
کہنے لگی تم لوگوں کی زبان کھلی تو میں گلا دبا دوں گی، تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ سننا تھا کہ دونوں سہم سی گئی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ ماریا کہنے لگی جب تک ہم ان کی ہر زیادتی کو سہتے رہیں گے یہ اپنا ظلم ہم پر بڑھاتی رہیں گی۔ کہنے لگی کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں ابا کو بتانا چاہیے۔ ہمارا ابا سے جھوٹ بولنا کہ نئی ماں بہت اچھی ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا کر دے گا، لیکن یہ غلط ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر ہمیں ستاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بھوکا رکھتی ہیں۔ اب تو رات کو صرف ایک روٹی ہی دیتی ہیں جو آدھی تم کھاتی ہو اور آدھی میں۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی ہمیں کھانا کھلا کر کمرے میں بھیج دیتی ہیں تاکہ ہم ابا سے کوئی بات نہ کر سکیں، لیکن آج ہم ضرور ابا سے بات کریں گے۔ وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ دیوار کے اوپر لگی کھڑکی تھوڑی کھلی ہوئی تھی جو باہر صحن میں کھلتی تھی۔ زرینہ وہیں سے گزر رہی تھی کہ جب اس نے یہ ساری باتیں سن لیں، وہ سمجھی تھی کہ اس کے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے وہ دونوں بچیاں منہ بند رکھیں گی، لیکن ان کی باتیں سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ اپنے باپ سے سب کچھ کہہ دیں گی۔ یہ سب سن کر وہ واپس کمرے میں آئی اور کہنے لگی اپنے باپ کو بتاؤ گی تم لوگ کہ میں کیا کرتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ، آج دیکھو میں کیا کرتی ہوں، تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ اپنی شکل نہیں پہچان پاؤ گی۔ دونوں بچیاں ڈری سہمی رہ گئیں، کہنے لگی نہیں امی اب نہیں کرتے، نہیں امی اب نہیں کرتے کی رٹ لگانے لگیں، لیکن زرینہ نے تھپڑ مار کر ان کا منہ لال کر دیا، پھر دراز سے کینچی نکالی، دونوں بچیوں کے لمبے گھنے بال کاٹ دیے، چھوٹے چھوٹے کر دیے۔ وہ بچیاں اپنا بچاؤ کرنے لگیں تو کئی زخم ان کے سروں پر لگا دیے۔ وہ بے تحاشا رونے لگیں، کہنے لگی تم لوگوں کی شکلیں منحوس ہیں۔ وہ بچیاں روئے جا رہی تھیں جب باہر کا دروازہ کھٹکا۔ زرینہ فوراً سے گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کمرہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کھڑی تھیں، کہنے لگی جی کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب، کیا کام ہے مجھے؟ دونوں بچیوں سے ملنا ہے، بہت وقت ہو گیا، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اصل میں تمہاری شادی کے بعد میں عمرے کے لیے چلی گئی تھی، بس کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تبرک کی کھجوریں اور زمزم کا پانی بھی تھا۔ زرینہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر کے اندر آئے، لیکن روک بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو گھر کے اندر آنے دیا۔ بچیوں کا پوچھنے لگی تو کہنے لگی خالہ حمیدہ دونوں بچیاں اسکول سے تھکی ہوئی آئی تھیں، اس لیے سو رہی ہیں، آپ یہ کھجوریں اور پانی مجھے دے دیں، میں بچیوں کو دے دوں گی۔ اسی وقت بچیوں کی سسکنے کی اور رونے کی آوازیں خالہ حمیدہ کے کان میں پڑی تھیں۔ خالہ حمیدہ کہنے لگی یہ کون رو رہا ہے کمرے میں؟ زرینہ پریشان ہوئی تھی۔ خالہ حمیدہ دونوں بچیوں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرینہ اب سمجھ رہی تھی کہ اس کا پول کھل گیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا بچیوں کی حالت دیکھ کر تو خالہ حمیدہ بری طرح سے گھبرا گئی تھیں۔ بال دونوں بچیوں کے پاس زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ بچیوں کو دیکھ کر تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا جو سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ خالہ حمیدہ کو اپنے پاس دیکھ کر دونوں بچیاں کھڑی ہو کر روتی ہوئی اس کے ساتھ لگ گئیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی یہ حالت کس نے کی ہے تم لوگوں کی؟ بچیوں نے ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے زرینہ کی ساری بات بتا دی۔ سب کچھ سن کر خالہ حمیدہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ ان دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لیے جب کمرے سے باہر نکلی تو زرینہ صحن میں ہی کھڑی تھی، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم تو خود بھی یتیم تھی، چچا چچی کا ظلم زیادتی برداشت کر رہی تھی، میں نے تو تمہارے اوپر رحم کھا کر عبدالقیوم جیسے نیک سیرت شخص سے تمہاری شادی کی تھی تاکہ اس کی بچیوں کو تم محبت دے سکو، کیونکہ تم خود یتیمی کا دکھ جانتی تھی۔ تم نے کیسا جانوروں والا سلوک کیا ہے بچیوں کے ساتھ۔ زرینہ کہنے لگی ہمارے معاشرے کا یہی دستور ہے، اپنی زیادتی کا بدلہ انسان اس سے لیتا ہے جو اس کے سامنے کمزور ہو۔ میں نے بھی بچپن سے یہی سب کچھ سہا ہے، اگر یہ بھی تھوڑا سا سہ لیں گی تو مر تو نہیں جائیں گی۔ وہ تو شاید نفسیاتی قسم کی عورت تھی، اپنے چاچا چاچی کے مظالم برداشت کر کے جب عبدالقیوم کی زندگی میں آئی تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہی وہ ان بچیوں کے ساتھ کرے گی تاکہ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم کا مداوع ہو سکے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ عورت جب ساس کا ظلم برداشت کرتی ہے اور اس ظلم کو سہ سہ کر جب وہ خود ساس بنتی ہے تو آنے والی بہو کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتی ہے جیسا کہ اس کی ساس نے رکھا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اس بات کی تسکین پہنچانا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی تو ظلم ہوا تھا، اگر میں نے اپنی بہو کے ساتھ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ایسی ہی سوچ زرینہ بھی رکھتی تھی کہ جو ظلم اور زیادتی اس نے اپنی چاچی سے سہا تھا اگر اس نے بھی رابعہ اور ماریہ کے ساتھ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ خالہ حمیدہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔
خالہ دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ زرینہ پورا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ عبدالقیوم سے ایسا کیا کہے کہ وہ اس کی بات پر بھروسہ کرے۔ رات کو جب عبدالقیوم گھر آیا تو زرینہ رونے لگی، کہنے لگی کہ صحیح کہتے ہیں لوگ، سوتیلی ماں کچھ بھی کر لے، کتنا ہی پیار کر لے، معاشرے کی نظر میں وہ سوتیلی ہی رہتی ہے۔ عبدالقیوم کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دونوں بچیاں کدھر ہیں؟ وہ اپنے مصنوعی آنسو دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے لگی، کہنے لگی کہ سارا دن میں آپ کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھ کر پیار کرتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، لیکن وہ تو دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بار بار مجھے یہی دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یہی کہیں گے کہ ہماری ماں ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیتی۔ زرینہ کہنے لگی، کب سے میں برداشت کر رہی تھی، آج میں نے انہیں ذرا ڈانٹ دیا، ہلکا سا تھپڑ کیا لگا دیا۔ وہ تو خالہ حمیدہ کے پاس چلی گئیں، خالہ حمیدہ سے میری نہ جانے کون سی جھوٹی شکایتیں لگائیں کہ وہ گھر آ کے مجھے بہت ذلیل کرتی رہیں اور دونوں بچیوں کو بھی لے گئیں۔ یہ سننا تھا کہ عبدالقیوم کو غصہ آنے لگا، کہنے لگا، میں ابھی ان دونوں کو لے کر آتا ہوں اور تمہارے سامنے انہیں ڈانٹوں گا۔ تب تک خالہ دونوں بچیوں کی ساری باتیں سن چکی تھیں۔ ان دونوں بچیوں کو اس نے خود نہلایا، انہیں صاف کپڑے پہنائے۔ خالہ حمیدہ کی پوتیاں بھی رابعہ اور ماریہ جتنی تھیں، انہی کے کپڑے لے کر اس نے دونوں بچیوں کو پہنائے تھے۔ انہیں کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ ان کے بال جگہ جگہ سے بے ترتیب کٹے ہوئے تھے، سر پر زخم بھی تھے۔ خالہ حمیدہ نے انہیں سکارف پہنا کر ان کا سر ڈھانپ دیا۔ بڑے غصے سے عبدالقیوم نے خالہ حمیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ خالہ حمیدہ کے بیٹے نے کھولا، جو کہ عبدالقیوم کی ہی عمر کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خالہ حمیدہ میری بچیوں کو اپنے گھر کیوں لے کر آئی ہیں؟ خالہ حمیدہ بھی باہر آ گئیں، اسے کہنے لگی، اندر آؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ زرینہ ایسی نکلے گی، اس نے تو بچیوں کو مار مار کر برا حال کر دیا ہے۔ لیکن عبدالقیوم کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، وہ ماں ہے ان کی، اگر ذرا سا ڈانٹ دیا تو کون سی قیامت آ گئی، وہ ان کا خیال بھی تو رکھتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ دونوں بچیاں رو کر باپ کے ساتھ لپٹ کر کہنے لگیں کہ وہ میں دوپہر کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتی، لیکن عبدالقیوم کو اپنی بچیوں کی باتوں پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ خالہ حمیدہ نے ان کے سروں سے سکارف اتار کر دکھایا۔ جب اپنی بچیوں کے لمبے گھنے بالوں کی بجائے بے ترتیب چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال دیکھے، سر پر زخم دیکھے، تو عبدالقیوم کو یقین ہو گیا کہ زرینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر جا کے وہ زرینہ سے لڑنے لگا۔ تب تک عبدالقیوم کے دونوں بھائی بھی اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ زرینہ پر اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھاتا، اس کے بھائیوں نے کہا کہ ظلم مت کرو، لیکن زرینہ کہنے لگی کہ میں ان دونوں بچیوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، یا تو یہ ان کو اپنے پاس رکھیں یا مجھے۔ عبدالقیوم کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم نے میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن دونوں بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبدالقیوم کا گھر برباد ہو، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیوں کو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن تم اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارو۔ عبدالقیوم اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں اسے سمجھایا کہ گھر کو برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ جب اس عورت کو احساس ہو جائے گا تم اپنی بیٹیاں لے جانا، لیکن اسے ابھی ہمارے پاس رہنے دو، یہ اکیلی رہنا چاہتی ہے، اسے اکیلا رہنے دو۔ عبدالقیوم نے اپنے بھائیوں کی بات تو مان لی تھی، لیکن زرینہ سے اپنا رویہ روکھا سا ہی رکھا تھا۔ روزانہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر جاتا، اپنی بیٹیوں کو ڈھیر سارا پیار کرتا، ان کا خرچہ بھی اٹھاتا، البتہ زرینہ کو اتنا ہی دیتا تھا جتنی کہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ چاچا دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو وہ پوری تنخواہ پر راج کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ عبدالقیوم تو اس کے ہاتھ میں ایک پائی بھی نہیں رکھتا تھا، بس ضرورت کے تحت جو سامان اسے چاہیے ہوتا وہ گھر میں رکھ دیتا، نہ اس سے ہنس کر بات کرتا، نہ ہی اس کی بات سنتا۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے تھے کہ جب زرینہ کو یہ خبر ملی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، وہ بے تحاشا خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرا بیٹا ہوگا تو عبدالقیوم کا دھیان خود بخود بیٹے کی جانب مبذول ہو جائے گا، وہ اپنی بیٹیوں کو بھول جائے گا۔ پورا عرصہ زرینہ نے یہی سوچ کر گزارا تھا، لیکن جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے سر پر بال موجود نہ تھے، گہرے گہرے زخم تھے، ویسے ہی جیسے اس نے رابعہ اور ماریہ کے سر پر لگائے تھے۔ وہ بچہ بس آدھا گھنٹہ ہی رہا، پھر فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر زرینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو دونوں بچیوں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی ہے، میں آئندہ تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھوں گی۔ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کر وہ انہیں اپنے گھر لے گئی
اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنے لگی۔ 2 سال بعد اللہ نے اسے پھر سے بیٹا دیا تھا جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔